الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ خطبے کے بعد جو ہے ترجمے کے بعد مبارکبادی باقی لوگ دے دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم۔ عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله خيرا منها۔ قالت: فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أي أنه لا أفضل من أبي سلمة رضي الله عنه ولم تكن تطمع أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لا تتوقع ذلك، ثم بيّنت خيرية أبي سلمة رضي الله عنه في أن بيته أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، ظاہری اور باطنی نعمت اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ عز و جل اس پوری کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا حقیقی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بلند و بالا اس کی صفات، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 2 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری مطابق 24 اکتوبر 2025 عیسوی، خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش ہے۔ آج جس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے مشکلات کے بعد آسانی، مشکلات کے ساتھ آسانی، یا مصیبتوں کے ساتھ راحت، مصیبتوں کے ساتھ راحت۔ زندگی میں انسان کی مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں جو مقدر ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد میں، مکابدہ مطلب ایک کے بعد ایک پریشانی، مصیبتیں زندگی میں آتی رہتی ہیں، لیکن انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اللہ رب العالمین اس مشکل سے آسانی کا راستہ نکالتا ہے، مصیبتوں سے راحت کا راستہ،
مصیبتیں ہمیشہ نہیں ہوتی ہیں، مشکلیں ہمیشہ نہیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ نہ کے بعد مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہے، پریشانیوں کے ساتھ راحتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان مع العسر، مع العسر، بعد العسر نہیں، ان مع العسر یسرا، ہے نا قرآن میں، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، مشکل کے ساتھ۔ بعض چیزوں کو جو ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، یہ کیا ہو گیا میری زندگی میں، پریشانی، مصیبت، بیماری، نوکری کا نہیں ہونا، لڑکی کا رشتہ طے نہیں ہونا، پیسے پھنس جانا، فائنینشیل ایشوز، بیماریاں، ہیلتھ ایشوز زندگی میں آتی ہیں تو آدمی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے زیادہ پریشان ہو کر نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ میرے جملوں پر غور کیجیے آپ، زندگی میں جب پریشانی آتی ہے، چاہے مالی پریشانی یا صحت کی پریشانی یا شادی بیاہ کے معاملات جو نہیں ہوتے ہیں، پریشانی کسی بھی قسم کی، کوئی پریشانی، نوکری نہیں ملی، مثال آدمی نوکری تلاش کر رہا ہے، اس نے اچھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ڈگری لے کر آ گیا، اب کوششیں ہو رہی ہیں نوکری کے لیے، مختلف کمپنیوں میں، مختلف شرکات میں وہ اپلائی کر رہا ہے جاب کے لیے، لیکن جاب نہیں مل رہی ہے، ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، ادھر 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 مسلسل لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے نوکری کی تلاش، کہ اچھی سی نوکری مل جائے، رزق ہو جائے، میٹر چالو ہو جائے جس کو کہتے ہیں۔ اب اگر اس کا ایمان اللہ پر مضبوط نہ ہو، جو کہ غلط ہے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ آپ درسوں سے دور، خطبوں سے دور، اہل علم کی مجلسوں سے دور، علمی مجالس سے دور، مکاتب جالیات سے دور، دعوت سینٹر سے دور، علماء کے علمی دروس سے دور، نہ آپ آن لائن نظر آتے ہیں، نہ آپ آف لائن نظر آتے ہیں، آپ کا ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ ایمان کیسے بڑھے گا؟ ایمان اگر کمزور ہو جائے، ایسا انسان جو جاب کو تلاش کر رہا ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، بدگمان ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ بدگمان۔ اللہ نے، میں اتنا پڑھا، اتنا ٹاپ کیا، اتنی ڈگریاں میں نے لی، اتنی کوشش کر رہا ہوں اتنے مہینے سے، کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی، بدگمانی آ جاتی ہے اس کا، یہ غلط ہے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے امید باقی رکھنی چاہیے، یہ امید راحت کا راستہ آپ کو نکالے گی، آپ کا ایمان، آپ کا توکل آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، مشکلیں ختم ہوں گی۔ رات لمبی ہو سکتی ہے، اندھیری رات، گہری اندھیری رات لمبی ہو سکتی ہے، لیکن صبح کی روشنی اس تاریکی کو، اس اندھیرے کو ختم کر دے گی، چاہے رات جتنی چاہے لمبی ہو جائے، جتنے گھنٹے ہو جائے۔ ان مع العسر یسرا، زندگی میں بعض دفعہ پریشانیاں آتی ہیں، جیسے جابی کی پریشانی، یہ ڈھونڈتا رہتا ہے، اب بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس کو نصیحت کی جائے، اللہ سے دعائیں مانگنے شروع کر دیتا ہے، اپنے ایمان کو بڑھاتا ہے، کمزوری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسی جاب اس کو ملتی ہے جو اس نے سوچا بھی نہیں ہے، ہوا ہے بہت سارے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسا راستہ نکالتا ہے، اس نے اس کو غلط سمجھا کہ نہیں ملے گی، ختم، میں نے اتنی کوششیں کر لی، اب کیا ملے گی، جاب ختم، لیکن اچانک ایسی جاب اس کو آفر آتی ہے، جاب کی جس پیکج کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اتنی آسان اور اچھی جاب۔ لڑکی کی مثال، بچی کے لیے رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کتنے گھروں کے قصے آپ سنے ہوں، بچی دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، جواب ہاں میں نہیں آ رہا ہے، یا خاموشی ہے لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکی والے انتظار رکھتے ہیں،
آج کال آئے گی، کل کال آئے گی، آج اطلاع دیں گے، کل اطلاع نہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رشتہ شاید جمنے والا نہیں۔ پھر کوئی اور گھر والے آتے ہیں، کوئی اور لڑکے والے، وہ بھی دیکھ کے چلے جاتے ہیں، وہاں سے بھی خاموشی ہے، تیسرا گھر وہاں سے بھی چوتھا گھر خاموشی، نا امیدی شروع، اللہ کی ذات سے امید ختم، بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، شاید کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا، رشتے جم نہیں رہے ہیں، سحر ہوگا، اثرات ہوں گے، کچھ نہ کچھ ہے۔ اب ایک دوسرے کو ملامت کرنا، ایک دوسرے کو برا سمجھنا، اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانیاں، امیدیں ختم۔ اچانک ایک ایسا رشتہ آتا ہے جس کا تصور بھی ان لوگوں نے نہ کیا، بہترین گھر کا رشتہ، اچھا رشتہ آ جاتا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ آپ کی مشکل تو ختم ہو گئی؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ ایسی راحت ملے گی آپ کو؟ آپ کی بچی اتنی خوشحال زندگی گزارے گی؟ نہیں سوچا تھا؟ کیوں بدگمان ہو گئے اللہ کے ساتھ؟ امید ختم نہ کرو اللہ کی ذات سے، امیدیں باقی رکھو، مشکلیں ہٹیں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، آسانیاں آئیں گی، راحت ملے گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان مع العسر یسرا۔ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ کتنا صبر کرے گا، اس کے بعد پھل ملتا ہے، اس صبر کا پھل ملتا ہے۔ آدمی بوئے، صبر بھی کرے نا بھائی، بیج ڈال کر فوراً سیب آ جائے، ارے بھائی جھاڑ کو ٹائم لگتا ہے پھل دینے کے لیے، درخت کو۔ وہ اس کسان یا کھیتی باڑی کرنے والے جب دانہ بوتے ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں، فصلیں کاٹنے کا ایک وقت ہوتا ہے، آئیں گے، رزق ملے گا، اچھی ہوگی کھیتی۔ جلد بازی سے کام نہ لے، بدگمانیوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ بعض چیزوں کو انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے، اس میں اس کے لیے خیر کا پہلو ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے، وہ نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بعض چیزوں کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، بعض چیزوں کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ دیکھیے قرآن اللہ کا سچا کلام۔ ابھی ماشاءاللہ انڈیا حیدرآباد سے بامبے، انڈیا بامبے کے طالب علم نے بڑی اچھی قرات کی، سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھی، جو حافظ بچہ ہے ماشاءاللہ، ہماری اس مسجد سے جو ہے اس نے حفظ مکمل کیا، اللہ جزائے خیر دے ان کو، ان کے والدین کو۔ قرآن اللہ کا سچا کلام انہوں نے پڑھا طالب علم نے، وہی اللہ کا کلام ہے، یہ سچا کلام۔ ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، پڑھی میں نے آپ کو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے بعض چیزوں کو تم مکروہ سمجھو، ناپسندیدہ سمجھو اپنے لیے، برا سمجھو اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت خیر بنا دے۔ اور سے سنیے، میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا۔ بعض چیزوں کو تم اپنے لیے غلط سمجھتے ہو، یہ کیا مصیبت آ گئی، اپنے لیے مصیبت، اپنے لیے پریشانی، ناپسندیدہ چیز سمجھتے ہو، یہ اللہ اسی میں بہت سارا خیر، اسی میں اللہ تعالیٰ بہت سارا خیر لکھ دیتا ہے۔ ایک گھر میں ایک بچہ تھا، ایک گھر میں ایک بچہ تھا، اور بھی بچے تھے۔ وہ بچہ بیمار تھا، والدین نے کوشش کی علاج کرنے کی۔ انڈیا سے حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا، گلف میں رہتے تھے، نام نہیں لوں گا، ایک کنٹری میں رہتے تھے وہ لوگ، گلف کی ایک کنٹری میں۔ بچہ بیمار تھا، اس بچے کی کوشش کی، ادھر ادھر، یہاں تک کہ US لے گئے، وہاں گئے، ادھر گئے، ڈاکٹروں سے ملے، علاج نہیں ہوا۔ بولے یہ کیا پریشانی، مصیبت، بیماری ہے نا، بچہ بیمار ہے، بچہ بیمار ہے۔ آپ کو معلوم ہے، سچا واقعہ سنا رہا ہوں، میں شاہد ہوں اس کا۔ اس بچے کی وجہ سے ان کو، پوری فیملی کو پاسپورٹ مل گیا، گلف کی ایک کنٹری کا، خلیجی بن گئے، پاسپورٹ مل گیا، سبحان اللہ، اس بچے کی وجہ سے۔ اللہ کے فضل کے بعد طبعا کوئی شک نہیں، پہلے تو اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ سوچا نہیں تھا انہوں نے، تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہمیں یہاں کا پاسپورٹ اس ملک کا، یعنی یہ سعودیہ نہیں ہے، دوسرا ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، گلف کا ایک ملک کا پاسپورٹ ان کو مل گیا۔ قرآن کی آیت، بعض چیزوں کو اپنے لیے تم ناپسند سمجھتے ہو، اللہ اس میں خیر کثیر بنا دیتا ہے۔
اور اگر ہم تاریخ کے اوراق کو دیکھیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کو پڑھیں، تو ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملیں گی جہاں انہوں نے تصور نہیں کیا تھا اس خیر کا جو ان کی زندگی میں آ گیا۔ ایک مصیبت کے بعد ایک مصیبت آئی، اس مصیبت پر یا اس مصیبت کے وقت انہوں نے وہ کیا جو شریعت نے کہا، اور یہی پوائنٹ ہے یاد رکھنا۔ مصیبت جب آئے تو کرنا کیا؟ مصیبت آئے تو وہ کرو جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ مت کرو جو نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کرنے کے لیے کیا کہا گیا مصیبت میں؟ سب سے پہلا کام تقدیر پر ایمان۔ یہ جو مصیبت آئی ہے مقدر ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں مقدر ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 10۔ ایمان کے کتنے ارکان؟ 10۔ میں 10 بولے تو جی بولتے ہو، میں 5 بولے ایسے چیک کرنا پڑتا تھوڑا، 5 بولے تو جی بولتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو درست میں پابند ہے، نہیں 10 بولتے وہ 10 نہیں رہتے ہو۔ کتنے ایمان کرنا؟ میں سفید کو کالا بولوں تو آپ کالا ہی بولیں گے؟ اندھی تقلید نہیں ہے ہمارے پاس بھائی، اتباع ہے ہمارے پاس۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک آخری رکن ہے الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا۔ مقدر میں جو چیز ہے وہ ہوگی، ہے نا بھائی؟ تو مقدر میں مصیبت مقدر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ میں بیمار پڑ گیا، مقدر تھا، تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا بیمار۔ میرے پیسے گم ہو گئے، میری بچی کا رشتہ نہیں ہوا، میں جاب لیس ہو گیا، میرے پیسے پھنس گئے یا فائنینشیل ایشوز میں، یہ سب مقدر ہے۔ تو پہلی چیز ایمان بالقدر، ہمارا جو تقدیر پر ایمان ہے اس کو مضبوط کرے۔ ایک نمبر 2 صبر، جو آپ نے بتایا کیا کرنا مصیبت پر، کیا کرنا بھائی؟ صبر، نمبر 2۔ نمبر 3 دعا، ایمان، صبر، دعا۔ دعا کرو، کیا ہے دعا مصیبت کے وقت؟ قرآن میں حدیث میں ہے نا بھائی، کیا ہے؟ کیا ہے وہ اصابت، کیا ہے آیت ہو؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، کہتے ہیں یہ کیا کر دیا اللہ نے؟ نہیں کہتے ہیں یہ کیا اتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں، یہ کیا مصیبت آ گئی؟ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا، ہم اللہ کے بندے ہیں، لوٹ کر اللہ کے پاس ہم جانے والے ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ فانقلبوا اولئک علیہم صلوات من ربہم، آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں ہوں گی، یہ بتایا۔ تو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، دعا سے مصیبت ٹلے گی، پریشانی ہٹے گی، راحت آئے گی، آسانیاں آئیں گے، راستے کھلیں گے۔ جی بالکل ہونا چاہیے یہ چیز۔ مثال اس کا، اچھا مثال سے پہلے 3 کام بولا نا، ایمان کمزور نہ ہو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا پریشانی آ گئی زندگی میں؟ ہم اچھے خاصے تھے، نہیں، ایمان کمزور ہے۔ تقدیر پر ایمان ہے، اس کو مضبوط کریں۔ آپ نہ ہو تو بڑا پریشان، کمزور ہو تو پریشانی۔ نمبر 2 صبر کرنا، بے صبری نہیں۔ بے صبری کیا ہوگی؟ جیسے پریشانی آئی ڈپریشن۔ میں 5 سال 7 سال پہلے تک سنا ہی نہیں تھا یہ ورڈ، آپ لوگوں کو شاید بچپن سے معلوم ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ ڈپریشن کہتے کہیں کا ڈپریشن بھائی؟ مسلمان مومن ڈپریشن، پریپریشن، سپریشن، نہ میاں بیوی میں سپریشن، نہ لائف میں ڈپریشن۔ ادھر بھی صبر کرو تو ازدواجی زندگی کامیاب ہوگی، اللہ یہ کے بعد حالات ہوتے ہیں نادر و شاذ و نادر، تو سپریشن کی ضرورت نہیں۔ ادھر صبر کرو تو ڈپریشن کی ضرورت نہیں۔ کہہ کے ڈپریشن بھائی، فیل ہو گئے، بچہ فیل ہو گیا، ڈپریشن میں چلا گیا، ہمارا بچہ ڈپریشن میں چلا گیا، بچی کے رشتے نہیں آ رہے، بچی سوچ کے ہماری بچی، شیخ صاحب، قاضی صاحب، مولوی صاحب، ہماری بچی ڈپریشن میں چلے گئے۔ یہ کون سا ڈپریشن ہے بھائی؟ کدھر ہے پھر ایمان تقدیر پر؟ ویر از صبر؟ نو صبر، صبر نہیں ہے، ڈپریشن ہے، غلط۔ صبر کرو، ان اللہ صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والے بندوں کو آزماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب
کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے. جو راضی ہوں گے اللہ کے فیصلے سے اللہ ان سے راضی. اللہ نے فیصلہ کیا ہے. جو اللہ کے فیصلے سے ناراض اللہ ان سے ناراض. لہٰذا نو ڈپریشن, نو زندگی میں لیتے نا ڈپریشن. صبر کروں گی میں, آئے گا رشتہ, اچھا رشتہ آئے گا, میں صبر کروں گا, جاب ملے گی مجھے, اللہ کی ذات سے امید ہے. تیسرا کام دعا, چھوڑنا نہیں دعائیں. بولو 1 مہینہ مانگا میں, 3 مہینے سے مانگ رہا ہوں صاحب. اچھا جب بھی بولو تینوں جوابات آتے سامنے سے. ارے بھائی آپ تو نہیں, تقدیر, نماز, روزہ, ایمان فل ہے ہمارا. اچھا صبر, ارے ہمارے تو کوئی صبر ہی نہیں کیا. پوچھیے میری فیملی سے, کتنے رشتے آ کے چلے گئے, مطلب نہیں جمے, ہم صبر کر رہے ہیں. دعائیں, تہجد میں دعا, وہ پڑھتے نہیں پڑھتے ان کو معلوم ہے وہ, لیکن بولتے تھے. ہم کنٹینیو ہر نمازوں میں دعائیں کر رہے ہیں. مطلب یہ بولنا چاہ رہے ہیں سب کر لیے, اب کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ رشتہ جم رہا, نہ جاب ہو رہی, نہ فلاں. ایسا کیسے ہو سکتا؟ دیر از سم تھنگ. آپ کا ایمان, آپ کا صبر, آپ کی دعائیں سب صحیح ہیں تو نتیجہ تو آئے گا صاحب. انتظار کیجیے نتیجے کی, جلد بازی مت کیجیے. بہت سارے واقعات, ایک واقعہ سنیے. ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, مشہور واقعہ, اللہ جزائے خیر دے. خطیب صاحب نے پورے واقعات میں سے بہترین ایک واقعہ پیش کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, ان کا واقعہ کیا ہے؟ ان کے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ, ان کی وفات ہو گئی. اچھا اس سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اپنے بارے میں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. سنیے کیا فرمایا؟ ما من مسلم تصیبہ مصیبہ, کسی بھی مسلمان کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے, کسی بھی مسلمان کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پڑھے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. کیا ہے وہ؟ انا للہ. ہاں پڑھتے ہیں نا, ہمارے پاس ایک ہی وقت پڑھتے ہیں. کب پڑھتے بولو شہزاد؟ مر رہے, اگر کسی کی موت کی خبر آئے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج کل تو جب سے واٹس ایپ آیا پڑھتے بھی نہیں, کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ, پورا صفحہ کاپی پیسٹ, زبان سے انا للہ. اچھا یہ پڑھنا ہے, پیسٹ کرنا ہے. پڑھو بولے تو پیسٹ کر رہے, سورہ فاتحہ پڑھو بولے تو گلے میں تعویذ بنا کے لٹکا رہے, آیت الکرسی پڑھو بولے تو گلے میں لٹکا رہے. پیٹ کا, مینسس کا عورتوں کو پرابلم ہو رہا تو یہاں کمر میں بھی لٹکا لے رہے تعویذ. پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے, لٹکا رہے. لٹکانے سے چیزیں ہٹیں گی, یہ پڑھنے سے چیزیں ہٹیں گی. بات سمجھو بھائی, آپ کو بولا جا رہا ہے کچھ آپ کر رہے ہو, کچھ آپ کو نتیجہ چاہیے. کیسے آئے گا نتیجہ؟ ناٹ پاسبل, نہیں ہو سکتا ہے. آپ وہ کرو جس کا حکم آپ کو مل رہا ہے. پڑھو, قالو, مصیبت آئے تو کیا کرنا؟ لٹکا لینا انا للہ و انا الیہ راجعون کی تعویذ نہیں پڑھنا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث معلوم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پڑھو جس کا حکم اللہ نے دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آیت ہے. اور کیا پڑھنا؟ دعا پڑھنا. کیا ہے وہ دعا؟ اللہم اجرنی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ جو مصیبت آئی ہے, مصیبت کے وقت کی دعا ہے نا, اس پر صبر کا مجھے اجر دے اور اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما. یہ دعا کا ترجمہ, کیا زبردست ترجمہ ہے. اے اللہ مصیبت تو آ گئی, میں بیمار ہو گئی, بچے نہیں ہو رہے, مصیبت, جاب نہیں مل رہی, مصیبت, بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا, مصیبت. تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھنا جس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ اس مصیبت پر ہمیں اجر دے جو ہم تحمل کر رہے ہیں بردار, اور اس سے بہتر چیز عطا فرما. تو وہ تو پڑھتی تھی اور ام سلمہ تھی رضی اللہ عنہ, ان کو اس دعا کا, اس آیت کا مطلب بھی معلوم تھا. ہمارے پاس ایک پرابلم, دعا تو پڑھتے, میننگ نہیں معلوم. کیوں؟ عربی نہیں معلوم. کیوں نہیں سیکھے؟ انگلش میں اگر دعا ہوتی تھی تو ہم کو معلوم ہوتا تھا. کیوں معلوم ہوتا تھا؟ ہم سیکھے. اچھا آپ تو انڈیا کے ہیں نا, ماتر بھاشا آپ کی تو انگلش ہے, انگلش نہیں ہندی بھاشا ہے, تو آپ ہندی میں سمجھنا چاہیے تھا دعا. نہیں, ہم ہندی نہیں آتی, ہم کو انگلش آتی. کیوں؟ محنت کیے سیکھے. پھر عربی کیوں نہیں آتی؟ نہ محنت کیے نہ سیکھے. کیوں؟ نو کنیکشن ود جاب. اچھا جاب سے ادھر سے مسئلے ہیں, ادھر سے ہمارا مدر بورڈ کا پرابلم ہے ہمارے پاس. عربی نہیں آتی,
ان کو عربی معلوم تھی، دعاؤں کا ترجمہ معلوم تھا، تو انہوں نے پڑھا، ان کو معلوم تھی حدیث. تو ابو سلمہ ان کے شوہر، شہید شوہر، انتقال ہو گیا ان کا. تو انہوں نے کہا مسلمانوں میں مدینہ میں میرے شوہر ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ پڑھ رہے تھے. دعا کا مطلب کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون آیت، ہم اللہ کے لیے ہیں، مطلب اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے بندے لوٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے. اور دعا کیا تھی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت پر اجر دے اور اس سے بہتر چیز عطا فرما. اجر دے اس سے بہتر، یعنی ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا؟ مدینے میں میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، میں بیوہ ہو گئی، فوت ہو گئے وہ، اب ان سے بہتر کون؟ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، ان کے امیجنیشن میں نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، ان کے تصور میں دور دور تک نہیں تھا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رشتہ پیش کریں گے اور ان سے نکاح کریں گے. دعا پڑھتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. پڑھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. اللہ نے ابو سلمہ کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا، شاندار، بہترین شوہر عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے مصیبت کے بعد راحت. کیسی راحت ملی بتائیے؟ کیا انہوں نے تصور کیا تھا اس راحت کا؟ یہ واقعہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ انسان مصیبت پر صبر کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، صبر کرے، اللہ سے دعائیں کرے، اس سے بہترین چیز اللہ عز و جل ضرور و بضرور اس کو عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اور ساری آیتیں ہیں جس میں بتایا نہیں پتہ کسی انسان کو، کسی نفس کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کیا خیر کے دروازے اس کی زندگی میں کھولے گا. لہٰذا ہماری زندگی میں پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں تو ہم پریشان ہوں، پریشانی میں زیادہ پریشان. ایک چیز آنی تھی آ گئی، پریشانی لکھی ہوئی تھی، مصیبت لکھی ہوئی تھی آ گئی، تو ایمان کو مضبوط رکھیں، تقدیر پر صبر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ اس سے بہترین چیز عطا کرے گا. آج ایک صاحب نے مجھے واقعہ بتایا، جب میں نے ان کو خطبے کا ٹاپک بتایا، کیونکہ اللہ جزائے خیر خطیب صاحب پہلے بھیج دیتے ہیں مجھے، میں ان سے بولتا ہوں کہ ذرا خطبہ بھیج دو تاکہ میں آنے سے پہلے تھوڑا سا پڑھ لوں. تو ایسے ہو رہا ہے تقریباً 11 سوا 11 بجے، 11:15 ساڑھے 11 بجے جو ہے خطبے آیا. تو میں نے دیکھا اور جو میرے ساتھ تھے ان کو میں نے ٹاپک بتایا خطبے کا، انہوں نے اپنا واقعہ ایک بتایا، وہ بھی سن لیجیے آپ. وہ واقعہ کیا بتایا انہوں نے؟ مجھے یہاں پر ٹیمپرری جاب کے لیے بلایا جا رہا تھا، 3 مہینے آؤ، 3 مہینے کام کرو چلے جاؤ. میری فیملی انڈیا میں، بیوی بچے وہاں، میں یہاں آتا سعودی عرب، کمپنی کو 3 مہینے دیتا، اس کا معاوضہ ملتا، لے کے چلے جاتا، پھر 3 مہینے آتا، پھر بلا 1-2 مہینہ وہاں رہتا یا کچھ مہینے وہاں رہتا، پھر مجھے بلایا جاتا، ہاں آؤ بھائی اور کام ہے، وہ کام کرو جاؤ، کام کرو جاؤ. میں ڈسٹرب ہو گیا، میں ایک طرف فیملی ایک طرف، میں ایک طرف فیملی ایک طرف، یہ کیا ہے؟ ایسے 2 سال گزر گئے. 1 سال گزرنے کے بعد میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ نہیں ختم، اب برداشت نہیں ہوتا، یہ خلاص ریزائن دے دوں گا اس کمرے میں، میں نے کام کروں گا آپ کے ساتھ. یہ کیا 2 مہینے 3 مہینے 3 مہینے 3 مہینے ادھر 3 مہینے، باقی کے مہینے ادھر، پھر آتے 3 مہینے ادھر. میری لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، میری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے اس سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے سوچا ریزائن دینے کا، یا شاید دیا تھا، ایسے کچھ الفاظ تھے. کمپنی نے ان کو پرماننٹ ویزا دے دیا، رکھ لیا یہاں پر. وہ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد، اس کے کچھ دنوں کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا میرے شاگرد نے کہ شیخ صاحب یقین جانیے، انہوں بولے شیخ صاحب آئی ایم ناٹ شیخ، لوگ کہتے ہیں آئی ایم اسٹوڈنٹ، چھوٹا طالب علم، میرا ان کے ورڈس تھے اس لیے بول رہا ہوں. یہ 2 سال جو میں ٹیمپرری آ کے جا رہا تھا، کافی وقت میں نے اپنے والد کی خدمت میں گزارا. 2 سال ابا کے ساتھ رہتا، کھاتا، بیٹھتا، اٹھتا، اپنے والد کی خدمت کرتا تھا. 2 سال اللہ نے کافی ٹائم دیا مجھے خدمت کرنے کا، کیونکہ زیادہ ٹائم میں اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا. 3 مہینے کے لیے آتا، کام کرتا، چلے جاتا. جب پرماننٹ جاب ہو گئی، اس کے چند دن کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا. مجھے جب ریئلائز ہوا، جب سمجھا میں نے، اگر یہ 2 سال جس کا میں مطالبہ کمپنی سے کرا تھا، مجھے پرماننٹ کر دو، پرماننٹ کر دو، ٹیمپرری کب تک؟ اگر میں رہتا تو اتنی خدمت، اتنی دعائیں اپنے والد کی نہیں لے سکتا تھا جو دعائیں، جو خدمت میں نے اس ٹیمپرری جاب کے ساتھ کی. سبحان اللہ، انسان سوچتا کچھ ہوتا کچھ ہے. لہٰذا
مصیبت میں راحت، مصیبت کے ساتھ راحت جڑی ہے، لہٰذا مصیبتوں میں پریشان نہ ہو، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ سے خود دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ راستے کھولے گا۔ ان مع العسر یسرا، یہ تو آیت یاد ہوگی، چلو یہ آیت یاد نہیں ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ان مع العسر فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر، یہ تو یاد ہے نا آیتیں، یہ آیت ہمیشہ مع اللہ نے کہا، بعدا نہیں کہا۔ ان بعد العسر یسرا کا مطلب بے شک مشکل کے بعد، کب بعد نہیں معلوم، آسانی ہے نہیں، مع لفظ ہے، علماء لکھتے ہیں تفسیر میں، غور کرو اللہ پاک کے کلام پر، اللہ کہتا ہے مع العسری، اس کے ساتھ، وتھ جڑی ہوئی ہے مشکل کے ساتھ، تو جب مشکل کا ٹائم ہوگا اس کے ساتھ ایک آسانی آئے گی۔ جب مشکل کا ٹائم ہوگا آپ اپنے آپ کو ایمانی مشکلات میں نہ ڈال دیں، آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، صبر کریں، دعائیں کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ اللہ کو راضی کریں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اگر آپ اللہ کو ناراض کریں گے مشکل پیریڈ میں اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، پھر بعد میں آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری مشکلوں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔